اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، دوسری جلد، علامہ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی کی نہایت گراں قدر کتاب ہے، جس میں طالبان سلوک الی اللہ کے لیے رہنما نقاط بیان کیے گئے ہیں۔ وہ افراد جو اللہ کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے عشق میں فنا کے مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایسے افراد کو کن فراز و نشیب سے عبور کرنا ہے، کن مراحل کو طے کرنا ہے، کیسے اللہ کی طرف سلوک کرنا ہے اور سفر کرنا ہے، یہ کتاب ایسے طالبان سلوک الی اللہ کے لیے نہایت مفید نقاط پر مشتمل ہے۔ منتہا ایسی عرفانی کتابیں بسا اوقات ایسی اصطلاحات پر مشتمل ہوتی ہیں، ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں جسے عام مخاطب جو زیادہ علمی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے ان مطالب کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ان مطالب کو آسان سے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر کہیں مطلب ثقیل رہ جائے، سنگین رہ جائے، دشوار دکھائی دے، مشکل دکھائی دے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ عرفانی مطالب ہیں، اور عرفانی مطالب کو سمجھنے کے لیے انسان میں ذوق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان میں ذوق عرفانی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مطالب زیادہ مفید واقع نہیں ہوں گے، مثمر ثمر واقع نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آج کی گفتگو آیت اللہ طاہرانی بیان جو کر رہے ہیں، اس میں موضوع یہ ہے کہ خود سے گزر کر فنا تک پہنچنا، یعنی انسان جب تک خود سے نہیں گزرے گا اور فنا کے مرحلے تک نہیں پہنچے گا، پس خودیت انسان کی اس کے ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خودیت، منیت، انسان کی میں، انسان کی ہویت، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو انسان کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتی ہیں اور انسان کو اللہ سے ملاقات کے اس سفر میں، کہ جس سفر کے لیے انسان نکلا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، اس سفر میں وہ اسے اللہ تک پہنچنے سے روکے گی۔ لہٰذا ایسے انسان کو اس خودیت کو ختم کرنا ہے اور مٹانا ہے۔ سوال اس خودیت کو کیسے مٹایا جائے؟ اقبال نے تو کہا ہے خودیت کو، یعنی خودی کو کر بلند اتنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خودیت کو مٹایا جائے۔ اقبال بھی عارف ہے، اقبال بھی شاعر مشرق ہے، لیکن وہ انسان کی خودیت کو، انسان کی جو خودی ہے اس کو بلند کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ اقبال جس خودیت کی طرف بلند کرنے کا کہہ رہے ہیں، جس طرف انسان کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انسان کی خودداری ہے، وہ انسان کی غیرت ہے، وہ غیرت جو غیرت الہیہ ہے، جو اللہ کا بندہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے غیرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی اس غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی خودی کو بلند کرتا ہے، اور پھر اللہ اس سے سوال کرتا ہے کہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے، ان اغیار کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان دشمنان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو وہاں انسان کی عزت نفس، انسان مومن کی عزت نفس، انسان کی شرافت، انسان کی قداست، اس قسم کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں جس خودیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ درواقع خود اللہ کی ملاقات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ درواقع وہ میں ہے
کہ جو انسان کو اس ذات رب العزت، اس ذات احدیت تک پہنچنے سے روک رہی ہے، اور انسان کے درمیان اور اس ذات احدیت کے درمیان فاصلہ ایجاد کر رہی ہے، ملاقات میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے۔ اس خودیت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اسے جلا کر خاکستر کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب تک انسان کی یہ خودیت، انسان کا یہ وجود، انسان کی یہ ہستی، انسان کی یہ حقیقت برقرار ہے، یہ غیر ہے، یہ نامحرم ہے، یہ اس درگاہ تک پہنچنے کا مجاز نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اس خودیت کو کیسے ختم کرے، اس موضوع کو علامہ طحرانی نے آغاز کیا۔ نہایت ہی اہم موضوع ہے، سیر و سلوک میں، عرفانیات میں بہت اہم موضوع ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ خود سے گزرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو خود سے گزرنے کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جو مجاہد نہیں ہے، جو جہاد نہیں کرتا ہے، یقینی بات ہے یہاں جہاد اسلحہ کا جہاد نہیں ہے، جہاد اصغر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد جہاد اکبر ہے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، انسان اپنی میں کے خلاف جہاد کرے۔ لہٰذا جہاد کی ضرورت ہے، اور اس جہاد میں انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے۔ کیا معمولی مراقبہ کفایت کرے گا؟ نہیں، عام مراقبہ یہاں کافی نہیں ہے، بلکہ شدید سے شدید تر مراقبے کی ضرورت ہے انسان کو۔ اللہ کی راہ کے مسافر کو ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے جو اس کو اس کی خودیت کے قریب کر دے، جو انسان کے وجود میں اس کی خودیت کو مضبوط کرے، انسان کو یہ چاہیے کہ اسے فوراً اپنے وجود سے اٹھا کر باہر پھینک دے، اس کا قلع کما کرے، اس سے دور کر دے، اور اپنے وجود میں اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دے، چونکہ جب تک وہ ہے یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں نامحرم رہے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے گا۔ اور صرف یہ خودیت کی ظاہری جڑوں کو ختم کر دینا اور ریشہ کن کر دینا کفایت کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی جو بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف ظاہری جڑوں کو قلع قما کرنے کے لیے اور ان کو ریشہ کن کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جبکہ باطنی جڑوں کو ختم کرنا اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ الدعاء سلاح المؤمن، کہ یہ دعا ایک مومن کا اسلحہ ہے۔ انسان نے اگر اپنی خودیت کو ختم کرنا ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، تو اس میں انسان خود سے کسی کمال کا اظہار نہیں کر سکتا۔ باطنی طور پر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ کا محرم بننے کے لیے، اللہ کے دیدار کی جو ہے وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں توسل کرے ان وسائل کا جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ آؤ۔ انسان شب بیداری کرے، رات کو اٹھ کر گریہ کرے، انابہ کرے، انابہ یعنی گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے تقاضا کرے کہ اللہ انسان کو یہ سعادت بخشے، انسان کو یہ توفیق بخشے، انسان کو یہ رتبہ بخشے، انسان کو یہ مقام بخشے کہ انسان اللہ کا محرم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سعادت حاصل کرے۔ لہٰذا انسان کو گریہ ازاری کرنے کی بھی ضرورت ہے، انسان کو جو ہے وہ شدید مراقبے اور شدید جد و جہد کی بھی ضرورت ہے، انسان کو شدید مراقبے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ سے تقاضا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے حضور، اپنی بارگاہ میں مقام فنا تک پہنچا دے، میں اپنی اس خودیت سے بیزار ہوں، اے میرے پروردگار، یہ خودیت ہے کہ جو مجھے تیرے جمال کے دیدار سے روکے ہوئے ہے۔
تو اے میرے پروردگار میں اس محرومی کو اب برداشت نہیں کر سکتا، اے میرے پروردگار میری اس محرومی کا خاتمہ فرما۔ گڑ گڑائے اللہ سے تقاضا کرے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے بینی و بینک انی ینازعنی، کہ میرے اور تیرے درمیان یہی میری عنیت ہے، یہی میری خودی ہے، ینازعنی جو مجھ سے نزاع کرتی ہے۔ اب جب یہ عنیت میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے، مجھ سے ہمیشہ جھگڑتی ہے، ہمیشہ نزاع میں مجھ سے رہتی ہے، تو پھر اے میرے پروردگار فرفع بلطفک انی من البین، اے میرے پروردگار تو اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے میری اس عنیت کا خاتمہ فرما دے، اسے نیست و نابود کر دے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک۔ بس انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں عاجزی اور تضرع کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار اگر تیری عنایت شامل حال نہ ہو اور یہ عنیت اسی طرح سے میرے وجود میں برقرار رہے اور میری ہستی میں میرے وجود کو جکڑ کر رکھے، تو اے میرے پروردگار میری عنیت کو اور ہستی کو میرے پیروں تلے سے تو اٹھا لے، تاکہ میں تیرے دیدار کے لیے شرف یاب ہو سکوں، تیرے دیدار کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ یہ عنیت مجھ سے ہمیشہ جھگڑتی رہتی ہے اور یہ عنیت خود میرا ہی وجود ہے، تو اے میرے پروردگار جب تک یہ میرا وجود تیری ملاقات کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے، اے میرے پروردگار تو خود اس وجود کا خاتمہ فرما دے، تو اس وجود کو جو ہے وہ نابود کر دے اور میری حقیقت تیری بارگاہ میں تیرے لقاء کے لیے پہنچے اور تجھ سے دیدار کرے، اے میرے پروردگار۔ بس انسان ہمیشہ اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اپنی عنیت کے ساتھ اسی جھگڑے میں ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جب تک یہ وجود انسان کا باقی ہے تو انسان اللہ کی ذات کو مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ تو اے میرے پروردگار میرا ہدف تو اس سلوک اللہ میں، اس سفر میں، اس عرفان میں، اے میرے پروردگار میرا ہدف اور مقصد تو تیرے دیدار کے مقام پر فائز ہونا ہے، اور جب تک یہ وجود باقی ہے، یہ عنیت باقی ہے، اے میرے پروردگار میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، تیرے جمال انور کے دیدار سے میں محروم رہوں گا، اے میرے پروردگار۔ بس کیا کرے؟ بس اے میرے پروردگار فرفع بلطفک، اے میرے پروردگار اس عنیت کو اپنے لطف سے برطرف فرما۔ فرفع بلطفک انی من البین، میری اس عنیت کا جڑ سے خاتمہ فرما، تو اپنے لطف سے اس کو اٹھا لے، اس کو ختم کر دے۔ لہٰذا انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرے پروردگار اپنے قہر اور اپنے غلبے سے اس عنیت کا خاتمہ فرما، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کن کرنا ہوتا اور انسان کو کن کہہ کر اپنی بارگاہ میں بلانا ہوتا تو پھر یہ شریعت بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، یہ انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، یہ انبیاء کے اوصیاء کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ اتنے پیغامات بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ انسان کو کن کہتا اور تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، سعادت عظمیٰ پر فائز ہو جاتے۔ نہیں، قہر و غلبے سے اس عنیت کا خاتمہ نہیں ہے، زور زبردستی کی یہاں بات نہیں ہے، بلکہ اے میرے پروردگار تیرے لطف کی بات ہے، تیرے احسان کی بات ہے۔ یہ شرائط جو میں نے مہیا کی ہیں، یہ جو میں ٹوٹی پوٹی عبادات انجام دے رہا ہوں، یہ جو میں مقدمات فراہم کر رہا ہوں، یہ جو میرے حصے کا وظیفہ تو نے میرے ذمے لگا رکھا ہے کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کیا جائے، اے میرے پروردگار میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، استغفار کیا ہے، لیکن اے میرے پروردگار یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، مجھے کسی مقام تک نہیں پہنچایا، ابھی تک میں تیری بارگاہ میں شرف یاب نہیں ہوا ہوں، تو اے میرے پروردگار
ان عبادات پر بھی تیرے لطف کی ضرورت ہے، تیری عنایت کی ضرورت ہے۔ تو انسان اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ سے تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار، تو ہی اپنی عنایت سے میری اس نفسانیت کو، اس انیت کو، اس وجودیت کو تو ختم فرما۔ لہٰذا میرا جو وظیفہ تھا وہ یہی عبادات تھی، یہی مقدمات تھے۔ میں نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے، لیکن اے میرے پروردگار، مجھے تیرے لطف کی ضرورت ہے، چونکہ ہر وہ چیز جو انسان کے وجود میں وجودیت کا سبب بنتی ہے اور انسان کی خودیت کو اور انسان کی انیت کو مضبوط کر رہی ہے، انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اسے قطع کرے، اسے اپنے دل سے نکال کر باہر پھینکے۔ عین اسی طرح سے یہاں وہ مثالیں آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ جو مثالیں بطور معمول معاشرے میں لوگ ایسی مثالوں کو غلط معانی پر حمل کرتے ہیں، جیسے یہ شراب طہور کی مثال ہے یا دنیاوی شرابوں کی مثال ہے، اور عرفاء کے کلام میں اگر شراب کا ذکر ہوتا ہے تو عرفاء اس شراب کی بات نہیں کرتے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس خمر کا تذکرہ عرفاء نہیں کرتے ہیں۔ یہ در واقع پست تصورات ہیں کہ جو عرفاء کے کلام کو ان چیزوں پر حمل کرتے ہیں اور اس طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، شراب کو پکایا جب جاتا ہے، جب وہ غلیان اختیار کرتی ہے، جب وہ ابلتی ہے اور اس کے شعلے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اب شراب کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے، تو انسان اس شراب کو اگر حاصل کر لے جو ابھی ابھی ابل رہی ہے اور پی لے اگر انسان اس شراب کو، تو یہ انسان کے جگر کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور جب انسان کے جگر کو جلائے گی تو انسان کی خودیت جو ہے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس ابلتی ہوئی شراب کو پینے کے بعد انسان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو دنیاوی شرابیں ہیں، یہ جس قدر ان میں الکوہل ملایا جاتا ہے، جس قدر اس میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر وہ خاصیت جو انسان کو جلا کر خاکستر کر دے، جو انسان کو مدہوش کر دے، جو انسان کے جگر کو کباب کر دے، ان میں وہ خاصیت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض ماہرین جو ہیں وہ ان شرابوں کی بجائے خود الکوہل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب استعارات ہیں عرفاء کے کلام میں جو ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ در واقع کنایہ ہے، یہ در واقع استعارہ ہے، ایک اور مطلب تک پہنچنے کے لیے، ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایسے کلمات کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو شراب پی کر مست ہو جاتے ہیں، اگر ان لوگوں کو جنتی شراب نصیب ہو جائے، یہ اللہ کی اس شراب طہور کو پی لیں، اور پینا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی بو کو استشمام کر لیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں پینا کو جا، یہ تو بڑا اعزاز کی بات ہے، بڑے رتبے کی بات ہے، نہیں بو سونگھ لے، نہیں یہ بو سونگھنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، بلکہ ان کے میقدے کے آگے سے اگر گزر جائیں تو انسان اپنی خودیت کو بالکل بھول جائے گا، انسان ایسے مست ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، ایسے اللہ کی بارگاہ میں انسان پہنچ جائے گا کہ انسان خودیت سے بے خود ہو جائے گا۔ ابھی تو اس نے جو ہے وہ اس کی مہک کو استشمام نہیں کیا ہے، ابھی تو اس کے طعم کو نہیں چکھا ہے، صرف اس میقدے کے آگے سے انسان جو ہے وہ عبور کیا ہے جو جنت کا ہے، جو اللہ کی شراب طہور کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ حاطف اصفہانی کے کچھ اشعار کو، فارسی کے اشعار ہیں جنہیں بیان کر رہے ہیں، اور در واقع اپنے مطلب کے اوپر دلیل کے طور پر ان اشعار کو لے کر آ رہے ہیں کہ اگر عرفاء اور شعراء کے کلام میں بطور معمول اگر انہیں استشہاد اور دلیل کے طور پر لایا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس مطلب پر آیات اور روایات موجود نہیں ہیں، بلکہ عرفاء کے اس گہرے کلام کو بھی آشکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آیات و روایات سے منشعب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کلام حاطف اصفہانی نے بیان کیا، اس کی مختلف افراد نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی، چونکہ ایک عارف کا کلام ہے۔ آیت اللہ تہرانی بھی اس جو اشعار ہیں ان سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، جس میں یہ شاعر کہہ رہا ہے
ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزاں۔ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ ساقی جو ہے، یعنی ساقی وہی ہے کہ جو انسان کو وہ شراب طہور پلا رہا ہے، یہ ساقی جو پلا رہا ہے یہ آتش پرست ہے۔ آتش پرست اسی کو کہتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ الظاہر اس کا یہی معنی ہے۔ آتش بدست ہے کہ وہ آگ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کی وہ چنگاری بھی ہے، آگ کی وہ مشعل بھی ہے جو اس عبادت کے لیے لازم ہے اس کے پاس۔ آتش پرست سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا آگ کی عبادت کرنے والا انسان مراد ہے؟ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ نہیں، آتش پرست سے آگ کی پوجا کرنے والا شخص مراد نہیں ہے۔ کیا اس سے موحد مراد ہے؟ نہیں، موحد بھی مراد نہیں ہے۔ کیا خداجو مراد ہے؟ نہیں، وہ بھی مراد نہیں ہے۔ یعنی یہاں آتش پرست ایک کنایے اور استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں مراد در واقع وہ ہے جو خداجو نہیں ہے، موحد نہیں ہے، آتش پرست نہیں ہے، بلکہ خدا پرست ہے، اللہ کا عاشق ہے، اور اس کے دل میں حضرت حق کے جمال کے دیدار کے اشتیاق کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایسے آتش پرست کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا ایسا عاشق ہے، ایسا اللہ کا عبادت گزار ہے کہ اس کے وجود میں اللہ کے جمال کے دیدار کی آگ بھڑک رہی ہے، پامبڑ بل رہا ہے اس کے وجود کے اندر، اور اس کے عشق اور محبت کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ان ظاہری اعضاء و جوارے جس میں انسان کا سر ہے اور انسان کا پیر ہے، وہ اس میں فرق کو محسوس نہیں کر رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کون سا سر ہے کون سا پیر ہے۔ یعنی ایسے ہی جیسے انسان مدہوش ہو جاتا ہے اس دنیا کی شراب کو پینے کے بعد، ایسے ہی انسان جو عشق الہی میں مدہوش ہو جاتا ہے، گویا اس نے شراب طہور الہی کو پی رکھا ہے۔ اب وہ اس وجود میں اپنے اعضاء میں کون سا عضو رئیسہ ہے اور کون سا عضو رئیسہ نہیں ہے، اس کی تشخیص نہیں دے پا رہا ہے۔ لہٰذا اگر اس کے ساغر سے یہ کچھ پی لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قدر پاور اس عارف کے اندر ایجاد ہو چکی ہے، اس قدر اس کے وجود میں شعلہ ایجاد ہو چکا ہے کہ اب یہ خود تنہا جو ہے وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کے ساغر سے، کوئی بھی اس کی بارگاہ سے آ کر ذرا سا فیض حاصل کر لے تو وہ بھی اللہ کے عشق میں عاشق ہو جاتا ہے، ایسا عاشق کہ وہ حیران و گردان ہے، پریشان ہے، ایسا عاشق کہ آوارہ ہو جاتا ہے، پہاڑوں کا رخ کر لیتا ہے، بیابانوں کا رخ کر لیتا ہے، دشت و صحرا کا رخ کر لیتا ہے اور اپنے معشوق کو تلاش کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا مرحوم علامہ آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی، ان کے درس سے لوگ نکلتے تھے تو ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ قاضی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کے وجود میں حضرت حق کے دیدار کے اشتیاق کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے، جل رہی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس قاضی کے درس میں آئے گا اور اس کے ساغر سے ایک جام اٹھا کر پینے کی کوشش کرے گا، اس میں بھی یہی تبدیلی ایجاد ہوگی اور وہ بھی عاشق ہو جائے گا۔ لہٰذا جب یہ قاضی کے توحیدی درس سے باہر نکلتے تھے، انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے دائیں جانا ہے یا انہوں نے بائیں جانا ہے۔ یعنی اس قدر اس درس کی ابہت ان کے وجود پر طاری ہوتی تھی کہ یہ خود سے بے خود ہو جاتے تھے اور اپنے اطراف کی تشخیص نہیں دے پاتے تھے۔ ہم نے گزشتہ دنوں بھی بیان کیا کہ مرحوم قلانتر جو مرحوم قاضی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے درس کی کچھ کلمات ان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو ایسے وہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود دیوانہ ہو گئے ہیں یا پورا نجف اشرف اس وقت دیوانہ ہو چکا ہے۔ در واقع ایک ایسا انسان جو اللہ کی جو ہے وہ توحید میں اس قدر مگن ہے، جس کے وجود میں
جو ہے وہ اللہ کے عشق کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے، ایسے انسان سے جو بھی متصل ہوگا وہ اللہ کا عاشق ہو جائے گا، اس کے وجود میں بھی یہ چنگاری شعلہ ور ہو جائے گی۔ لہٰذا پھر حاطف اصفہانی کا شعر آیت اللہ نقل کرتے ہیں، چوں کشیدم نہ عقل ماند نہ ہوش، سوخت ہم کفر از آن ہم ایمان۔ یعنی یہاں ظاہری ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کا ایک جام اٹھا کر اپنے وجود میں اندر منتقل کیا تو میری عقل زائل ہو گئی، نہ عقل باقی رہی نہ ہوش باقی رہا، اور جیسے ہی یہ میرے اندر اترا تو میرا جو وجود میں کفر تھا وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور جو ایمان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب لوگ ظاہرہ ایسے الفاظ سے، ایسے کلمات سے وہی نیگیٹو معنی لیتے ہیں۔ ایسے کلمات کو سمجھنے کے لیے خود اس عارف کے بیان کو اور اس عارف کے مشرب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس عارف کے جو جس اس نے مزاج میں اس شعر کو کہا ہے، اس مزاج کو شناسائی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ جب اس عشق الہی کی شراب طہور کو انسان گٹا گٹ کر کے پی جاتا ہے تو انسان کی ہوش زائل ہو جاتی ہے، انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان میں عقل باقی نہیں رہتی ہے، انسان خود سے بے خود ہو جاتا ہے، چونکہ انسان کے وجود میں اس عشق کی چنگاری شعلہ ور ہو چکی ہے۔ اب انسان عاشق ہے۔ اب جب انسان عاشق ہو گیا تو ایمان اور کفر کے جلنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے وجود میں حضرت احدیت کا عشق موجود ہے۔ ایمان اور یہ جو کفر مجازی ہے اس کی بساط اب الٹ چکی ہے۔ اب وہ حضرت حق متعال میں جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، اب وہ بہت بلند مرتبے پر فائز ہے۔ اس کے عشق کی بدولت انسان کے وجود میں وحدت حق طلوع کر چکی ہے، اور جب وحدت حق انسان کے وجود میں طلوع کر جائے تو پھر انسان ایمان حقیقی کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ جو ایمان ہم لوگوں کا ہے، یہ ایمان در واقع وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ انسان کو اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان لقلقۂ لسانی ہے، یہ زبان کے نعرے ہیں، یہ زبان کے الفاظ ہیں۔ ہماری عبادات بھی در واقع الفاظ کا مجموعہ ہے، معانی سے کھوکھلی نمازیں ہیں ہماری۔ لہٰذا جب انسان اس ایمان حقیقی کو درک کر لیتا ہے تو یہ جو ایمان انسان کے اندر موجود تھا یہ ایمان خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو کفر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انسان کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ وحدت حق متعال جو ہے وہ انسان کے وجود میں طلوع ہو چکی ہے۔ اب انسان کو صرف اور صرف خداوند دکھائی دے گا، ہر طرف خدا دکھائی دے گا، اور ہر ذرے ذرے سے اللہ کی عبادت دکھائی دے گی۔ انسان مشاہدہ کرے گا کہ وہ عبادت ہو رہا ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ لہٰذا حاطف اصفہانی کا پھر ایک بیت علامہ نقل کرتے ہیں، ناگہاں از صوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت بجاں، کہ یکی ہست و ہیچ جز او وحدہ لا شریک الا ہو۔ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک انسان اس شراب طہور بہشتی کا ذائقہ نہیں چکھتا ہے، اس کا طعم نہیں چکھتا ہے، انسان کے وجود سے خودیت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جب انسان شراب طہور الہی کا ذائقہ اور طعم چکھ لیتا ہے تو انسان کے وجود میں ایک ایسی آتش اور ایسی آگ جل جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور عالم توحید اس کے لیے جو ہے وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان نہیں پیتا تو وہ عالم توحید انسان کے لیے منکشف نہیں ہوگا۔ اگر انسان عبادت کرے اور اس کا بدن عبادت کے نتیجے میں بالکل گل جائے، ایسے جیسے مشق جو ہے کثرت استعمال کی وجہ سے بوسیدہ ہو جاتی ہے، اس کا بدن اللہ کی عبادت میں اس قدر
نحیف اور کمزور ہو جائے، حتیٰ کہ ختم ہو جائے، لیکن اگر اس نے شراب طہور الہی کا وہ جام نہیں پیا ہے تو عالم توحید اس کے لیے منکشف نہیں ہوگا۔ یہ تمام عبادات دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ اثر نفس شمار ہوں گی یہ عبادات۔ لہٰذا عبادات اس وقت انسان کے لیے مفید ہوں گی جب انسان اپنی اس میں سے، اپنی اس انیت سے، اپنی اس خودیت سے انسان باہر نکلے، اور جب انسان اس خودیت سے باہر نکلے گا تب انسان کو جو ہے وہ اس کے وجود میں وحدت حق الہیہ جلوہ گر ہوگی، تب انسان عالم توحید کو مشاہدہ کرے گا، تب انسان جمال حضرت احدیت کے دیدار سے فیض یاب ہوگا، اور تب انسان جا کر جو ہے وہ حقیقت توحید کے قریب پہنچنے کے نزدیک ہوگا۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو آیت اللہ طہرانی نے بیان کیے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے وجود کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ وہ انسان جو اہل ذوق نہیں ہے، وہ انسان جو اہل عرفان نہیں ہے، وہ انسان جو اہل طلب نہیں ہے، جو اہل تڑپ نہیں ہیں، جو اللہ کی لقاء کا اشتیاق نہیں رکھتے، انہیں یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ عبارات کفریہ دکھائی دیں گی۔ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وہ کہیں گے کلام معصوم کی طرف توجہ کی جائے، لیکن عزیزان محترم، کلام معصوم بھی تو انسان کو اسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ انسان بیدار تو ہو، انسان اس حقیقت کو مشاہدہ تو کرے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام توحید میں موجود ہے۔ یہ عرفاء نے جتنے بھی مطالب بیان کیے ہیں، بالخصوص ہمارے عرفاء شیعہ، انہوں نے تو ان تمام مطالب کو برہانی کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ مطالب برہانی نہیں تھے، اس سے پہلے یہ مطالب شہودی تھے، الہامی تھے، لیکن عرفاء نے انہیں، ہمارے جو شیعہ عرفاء ہیں، جو فقہا ہیں، انہوں نے ان تمام مطالب کو آیات و روایات کے قالب میں ڈھال کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عرفاء کا کلام بالکل درست ہے، کلام حق ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان نورانی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان سمجھے گا تو پھر اس کے ساتھ اگلا مرحلہ بعد کا آتا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے، اور کل پھر اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔